موویز سینس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ دوستو، اللہ اکبر کی گونج میں تلواروں سے سر قلم ہوتے دیکھ کر ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنے والا ہر کوئی جوش میں آ جاتا ہے، لیکن اس ڈرامہ میں کچھ ایسے ایموشنل منظر بھی آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر دیکھنے والا رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل غازی کے 5 ایسے رلا دینے والے سین دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر کوئی بھی اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ نمبر 5۔ دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ جن کرداروں کی وجہ سے خوبصورت لگتا ہے، ان کرداروں میں سے ایک کردار ارطغرل غازی کی پیاری بیوی حلیمہ سلطان ہے۔ ان دونوں کی جوڑی پورے ڈرامہ کی سب سے اہم ترین حصہ ہے، مگر یہ جوڑی جب ٹوٹنے کا وقت آیا تو منظر بڑا رلا دینے والا تھا۔ یہ منظر حلیمہ سلطان کی موت کا تھا۔ حلیمہ سلطان اپنے آخری بیٹے عثمان غازی کی پیدائش کے بعد وفات پا جاتی ہیں۔ حلیمہ سلطان کی موت ارطغرل غازی کا سب سے افسوسناک اور رلا دینے والا منظر ہے، کیونکہ اپنے پیار کے بچھڑنے پہ ارطغرل غازی جتنا روئے تھے شاید ہی کوئی چاہنے والا اپنے محبوب کے لیے اتنا رویا ہوگا۔ حلیمہ سلطان کی موت نے نہ صرف غازی اور اس کے بیٹوں کو غمزدہ کیا، بلکہ پورے کائی قبیلے میں ہر طرف رونے کا سماں ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کے رونے کا منظر جس نے بھی دیکھا وہ اپنے آنسوؤں کو قابو نہیں کر پایا۔ نمبر 4۔ دوستو، اریکو ووکا ایک منگولین شہزادہ ہونے کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کا پوتا بھی تھا۔ اناطولیہ کا سب سے یہ اہم ترین کمانڈر ہلاکو خان کا سب سے خطرناک جاسوس بھی ہوتا ہے۔ کمانڈر اریکو ووکا نے ایک دفعہ ارطغرل غازی پہ خطرناک حملہ کر دیا۔ ارطغرل غازی کو اس حملے کی امید بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس اٹیک کے لیے تیار تھے، کیونکہ غازی سمجھتے تھے کہ شاید ویبولات مر چکا ہے، لیکن پرنس اریکو ووکا کا ویبولات کو بچا لیتا ہے، اور جب ارطغرل غازی برقے خان کے آدمیوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اریکو ووکا ویبولات کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس خطرناک حملے کے دوران ارطغرل غازی کے 2 وفادار اور جانباز سپاہی مرغان اور دمرل جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ غازی کے سب سے قریبی دوست ترگت بھی شدید زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے دوران ارطغرل غازی کو بھی پکڑ لیا اور غازی رسیوں میں جکڑ لیے گئے۔ خون ریزی کا یہ پورا منظر بڑا افسوسناک تھا، اور مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر یقیناً ہر دیکھنے والوں کی آنکھ نم ہو گئی ہوں گی۔ نمبر 3۔ دوستو، ارطغرل غازی حقیقت میں شہید نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اپنی ساری عمر صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہی گزار دیتے ہیں، مگر دشمن کی کوئی بھی تلوار ان کی زندگی نہیں لے پاتی۔ لیکن ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں کچھ ایسے منظر بھی دکھائے گئے ہیں جب دیکھنے والوں کو لگا کہ شاید ارطغرل غازی شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک منظر وہ ہے جب صلیبی کمانڈر آریس جال بچھا کے ارطغرل غازی پہ حملہ کر دیتا ہے۔ خطرناک حملے کے بعد قبیلے والے سمجھتے ہیں کہ غازی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور کائی قبیلے والے ایک جلی ہوئی لاش کو لے کر قبیلے آ جاتے ہیں، اور پھر اس جلی ہوئی لاش کا نماز جنازہ بھی پڑھ لیا جاتا ہے۔ یہ منظر بڑا دل دہلا دینے والا تھا، کیونکہ پورے کائی قبیلے کا ہر شخص چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ لاش کے ساتھ بار بار لپٹ کے حلیمہ خاتون جس طرح روتی ہیں اور ترگت بمسی جس طرح اپنے آنسو بہاتے ہیں، وہ جذبات آنکھ نم کر دیتے ہیں۔ یہ غمزدہ منظر یقیناً ہر کسی کو رلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نمبر 2۔ دوستو، دوسرے سیزن میں کمانڈر نویان کو شکست دینے کے بعد ارطغرل غازی سرحدوں کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ غازی کا یہ فیصلہ حلیمہ خاتون اور ارطغرل غازی کے دونوں بھائیوں کو پسند نہیں آتا، اور یہ تینوں ہی اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں۔ پہلے تو ارطغرل غازی اور اس کے سپاہیوں کو گندوگتو اور سارم ہجرت نہیں کرنے دیتے، لیکن آخر کار حلیمہ خاتون کے کہنے پہ ارطغرل کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔
اجازت ملنے کے بعد جب ارطغرل غازی اپنے دونوں بھائیوں اور حیمہ اماں کو روتے ہوئے ملتے ہیں تو یہ پورا منظر بڑا ایموشنل کر دیتا ہے۔ نمبر 1، دوستو، سامول ترگت کا استعمال کرتے ہوئے ارطغرل غازی کو ایک خط کے ذریعے زہر دے دیتا ہے۔ قبیلے والوں نے سمجھا کہ غازی شہید ہو گئے ہیں اور اس کا قصوروار ترگت کو ٹھہرا دیا گیا، حالانکہ وہ بالکل بے خبر تھے۔ ترگت بنا کچھ کہے اپنے آپ کو دھندار بے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دھندار بے اپنی تلوار سے ترگت کا سر قلم کرنے لگے تھے، مگر بمسی اور روشان ترگت کو بچا لیتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل غازی صحت یاب ہو گئے اور آرتک بھائی کو کہا کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میں زندہ ہوں، اور سپاہیوں کو تیار کر کے حالی بازار پہ حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دو۔ ساتھ یہ بھی حکم دیا ترگت کو بھی سپاہیوں کے ساتھ ہی لے جانا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دھندار بے اور ترگت سپاہیوں کو لے کر جب حالی بازار کی طرف چل پڑے تو راستے میں ارطغرل غازی قافلے کے ساتھ مل کر سب کو حیران کر دیتے ہیں، تو کسی سپاہی کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا، مگر جب غازی قریب آ کر سپاہیوں اور خاص طور پر ترگت سے گلے ملتے ہیں تو یہ منظر ہر دیکھنے والے کو رلا دیتا ہے، کیونکہ ترگت جس طرح دردناکی کے ساتھ بالکل بچوں کی طرح رو رہے تھے وہ منظر بڑا دل دہلا دینے والا تھا۔ تو دوستو، یہ تھے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں دکھائے جانے والے 5 ایسے رلا دینے والے سین جنہیں دیکھ کر ہر کوئی رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے کون سا سین دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔